الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال الله تعالى في موضع آخر ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تیسرے جمعہ بات ہوئی تھی. پچھلے جمعہ طبیعت کے ناسازگی کی وجہ سے حاضری نہیں ہوئی، تو وہی بات پوری کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور تباہی، فقر، مسکنت، ذلت اور مسکنت یعنی بے عزتی، بے غیرتی اور تمام طرح کے ذلت، تمام طرح کے ان کے اوپر توہین کے سامان مسلط کر دیے گئے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کی غضب اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے. اب یہاں پر ہم لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن کا فرمان بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے، تو پھر اس زمانے کے اندر جو ابھی موجودہ فلسطینیوں کے اوپر یہ اسرائیل یا اسرائیل جو بھی ہے، یہ ناجائز خطہ اور ناجائز ملک اور امریکہ کا سمجھیے کتا، یہ کیا ہے، ظلم کیوں کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور بے عزتی، غریبی، فقر، فاقہ ان کے اوپر چپکا دیا گیا ہے. ضربہ یضربو کے معنی چپکا دینا، مثال بیان ان کے ساتھ چپک چکی ہے. تو پھر یہ اتنا طاقتور ملک کیسے ہو گیا؟ ایک بات ہے. چنانچہ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ان یہودیوں پر ذلت، تباہی، مسکنت اور فقر اور ہر طرح کی ان کے لیے رسوائی ثابت کی گئی ہے الا بحبل من اللہ، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل ہو تو یہ ایک الگ بات ہے. وحبل من الناس، اور لوگوں کا اگر سپورٹ ہو تو ان دو وجہ سے پھر ان کے اوپر ذلت نہیں آتی ہے. یعنی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، چونکہ ہم لوگ تو باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حکومت ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، لیکن ان کے ساتھ اندرونی حالات کیا ہیں یہ ہم لوگ اندر کی بات نہیں جانتے ہیں. تو اللہ بحبل من الناس، حبل من اللہ کے اللہ کی طرف سے بھی چھوٹ ہو
اور لوگوں کی طرف سے بھی سپورٹ ہو تو کچھ ان کی حکومت مل سکتی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں اگر ہم لوگوں کا آتا ہو کہ قرآن میں ہے کہ ان کے اوپر ذلت ہے، مسکنت ہے، اور جو آدمی ذلیل اور مسکین ہو وہ حکمران نہیں بن سکتا، اس کا علیحدہ ملک نہیں ہوا کرتا ہے، تو ان کے علیحدہ ملک کیوں ہو گئے؟ تو چنانچہ دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن سازی کیا اور جواب دیا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ اگر اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ڈھیل ہو کہ ایمان لے آئیں، جیسے کہ بہت سارے عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑے یہ کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دیا ہے، بڑی مقام دیا ہے یہودیوں میں سے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جو یہ موجودہ حکومت قائم ہے، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی، ان لوگوں کو ہمت نہیں تھی کہ فلسطین کی زمین کے اندر قبضہ کرے۔ سلطنت عثمانیہ ختم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا ان یہودیوں کو کہ آل سعود جو نام دیا ہے، یہ ان آل سعود نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ آل یہود ہیں، ان کو بیٹھانا اور اس عرب کی سرزمین پر حکومت کرنا۔ اگر یہ امریکہ کا اور اسی طرح برطانیہ کا سپورٹ ختم ہو جائے، الا بحبل من الناس، کہ لوگوں کا اگر سپورٹ ختم ہو جائے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بالکل یہ ذہن میں یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، قرآن کا فرمان بالکل حق ہے۔ ہم بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ خاص کر کے نئی نوجوان نسل ان کے ذہن میں شک ہوتا، اور یہ عام طور پر جو اتنی گہرائی سے نہ پڑھے قرآن کو تو ان کے ذہن میں بھی شک ہوتا ہے کہ جب اللہ کا فرمان ہے کہ ضربت ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے ذلت اور مسکنت اور تباہی اور بربادی، تو پھر یہ مستقل حاکم کیسے بن گئے، ان کی حکومت کیسے آ گئی ہے؟ تو اگر یہ امریکہ کا برطانیہ کا سپورٹ نہ رہے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہی لوگ یہ متحدہ اقوام متحدہ کے سہارے ان لوگوں نے کسی طرح ان کو قبضہ دلایا، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے ناجائز حکومت ہو گئی ہے۔ تو الا بحبل من الناس، یہ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی حکومت قائم کیے ہیں، ناجائز حکومت جس کے اندر کسی طرح کا کوئی دم نہیں ہے۔ اگر امریکہ اور برطانیہ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لے، ان کی حکومت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی کیا ہے یہ ہم لوگوں کی، میری تو پیدائش بھی نہیں ہوگی، آپ ہی لوگ کی زبانی کہ 1969 وغیرہ کے اندر یہ جتنے جنگ وغیرہ کرائے سب یہ امریکہ اور برطانیہ ہتھیار دے کر کے ناجائز حکومت یہ کروائے ہیں اور ناجائز طریقے سے قبضہ کروائے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور بے توفیقی اور ہر طرح کی برائی ان کے اندر ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشی جلیل رہیں گے اور قرب قیامت۔ اور ایک وجہ یہ بھی محدثین بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کی قتل گاہ جو ہے وہ کانا دجال ان یہودیوں کا سردار ہوگا، اور کانا دجال جو ہے وہ اسی سرزمین کے اندر آئے گا اور یہودیوں کو جمع کرے گا۔ تو چونکہ کانا دجال اسی سرزمین کے اندر آئے گا، اس لیے اپنی قتل گاہ میں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اگر یہودی پتھر یا دیوار کے پیچھے بھی چھپے تو وہ مسلمان کو کہے گا کہ اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، ان کو قتل کرو۔ تو ایسی ذلت بھی ان کے ساتھ آنے والی ہے قرب قیامت میں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ذلت ہے، تباہی ہے، اور ان کی
جو بغیرتی ہے وہ بالکل قیامت تک کے لیے ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ ان فریقاً تقتلون و فریقاً تکذبون و فریقاً تقتلون، کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو نبیوں کو قتل کیا ہو، یہ ایسے بدبخت اور ایسے سنگ دل لوگ ہیں۔ تو ان کی جو تباہی ہے وہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہے گی۔ اچھا، ابھی جو موجودہ دور میں اور فی الوقت بظاہر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور نعوذ باللہ کافی تعداد میں شہید ہوئے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، آمین۔ اس جنگ کے ذریعے جو فائدہ بظاہر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جو بہترین تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اس جنگ کے ذریعے اگرچہ بظاہر فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ سیاسی شیوخ جو نعوذ باللہ ابن سلمان بھی اسرائیل کی حکومت تسلیم کرنے والا تھا، اور اسرائیل کی حکومت تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس کے مالک تو یہ تم ہو، مسجد اقصیٰ کے مالک تم لوگ ہو، اور ان فلسطینیوں کے زمین پر تم قبضہ کرو۔ لیکن مسلمانوں کا یہ جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے حملے سے ان سیاسی شیوخ اور آل سعود جو کہ انگریزوں کے سمجھیے کہ بیٹھائے ہوئے غلام ہیں، اور ابن سلمان جو اس طریقے سے اسلام کو ذلیل کیا کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے ذلیل نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو بھی دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر ہمارے بڑے بڑے برج خلیفہ وغیرہ جو بنے ہیں یہ تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، اور اسرائیل آسانی کے ساتھ جو سرزمین فلسطین کو قبضہ کر رہا تھا، اس سے بھی وہ ڈرا، اور بہت سارے یہودی لوگ جو اپنا وطن وہاں بنانا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی اب ہمت نہیں کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے اندر ہم لوگ بسیں۔ تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر فوائد نہیں ہے، دیکھیے شہادت تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو دیتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اور یہ جو آج 57 ملک ہو کر کے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کے ڈر نے 57 ملک کو غلام بنا دیا ہے، اور ان کے دلوں سے ہمت اور جرأت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ سب پیدا کریں۔ تو بہرحال پھر اسی طرح پوری دنیا کے سامنے جو اسرائیل کہتا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہتھے مسلمان جو پہلے غلیل سے مقابلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی طاقت دی۔ اور بھلے میڈیا والے یہ تو بدماش لوگ ہیں، صحیح تصویر کو دکھاتے نہیں ہیں، اور یہ منافقوں ہی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی خبر پھیلاتے تھے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو۔ یہ ان کی سازش رہی ہے، اندر کی بات ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کے دلوں میں دہشت، خوف پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آنکھ کھول دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگرچہ تم غربت کے اندر رہو، تم نہتھے رہو، لیکن اگر اپنا ایمان اور عمل مضبوط رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو پیغام بھی دیا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا تھا کہ یہودی قوم سے زیادہ خبیث قوم کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ فریقاً تکذبون و فریقاً تقتلون کے انبیاء کو بھی یہ قتل کیے، اور
ان کے بارے میں جو چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کو بڑے لاڈ اور پیار سے رکھا تھا، ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی ضرورتوں کو پوری کی تھی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب یہ لوگ وادی تیہ کے اندر کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جہاد کرو، تیار نہیں ہوئے، تو وادی تیہ کے اندر 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، اور اس 40 سال کے اندر میٹھا نمکین ہر طرح کا کھانا آتا رہا، پھر اسی طرح ان کے کپڑے بڑھتے رہے، تمام ضروریات پوری ہوتے رہی، تو ان لوگوں کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ نحنو احباء اللہ، کہ ہم لوگ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور جنت ہماری ٹھیکیداری ہے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ زوم پیدا ہو گیا تھا، جیسے کہ نعوذ باللہ ابھی کچھ باطل اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے لوگ اور گمراہ لوگ اور ان بیچارے جاہلوں کو کچھ لوگوں نے پڑھایا کہ تمہیں روزہ نماز کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نعرہ لگاتے رہو اور دم بھرتے رہو کہ ہم عاشق رسول ہیں اور پیروں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، تمہارے لیے جنت بالکل رجسٹرڈ ہے۔ یہ تلک امانیہم، قرآن نے ان کی تردید کی کہ یہ ان کے باطل خیالات ہیں، کہ ایک طرف یہ کہنا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے میں ابھی عبادت کرے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تم ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھو اور نعوذ باللہ اس جماعت کے اندر صرف منسلک رہو اور ہمیں کچھ نذرانہ دیتے رہو، تمہارے لیے جنت رجسٹرڈ ہے۔ یہ ان یہودیوں ہی کے قبیل سے ان کے غلط عقیدے پیدا ہو گئے، جبکہ قرآن پاک نے ہر جگہ بیان کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ صرف ایمان کے دعویٰ پر قرآن نے کہیں بھی کامیابی کا وعدہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور ان کے علماء نے ان یہودی عوام کو گمراہ کیا تھا کہ جنت کے اندر اگر تم جہنم میں جاؤ گے بھی تو مشکل سے 40 دن کے لیے، اور پھر تم جنت تو کیا ہے تمہارے لیے ہو۔ قرآن پاک نے رد کیا، قل ان کانت الدار الآخرۃ، کہ اگر دار آخرت یعنی جنت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو نا، لیکن تم لوگ موت کی تمنا نہیں کرو گے، بلکہ تم لوگ یہ لو یعمرکم بألف سنہ، بلکہ تمہاری خواہشات تو یہ ہوتی ہے کہ 1000 سال کی زندگی ہم لوگ جئیں۔ تو قرآن پاک نے ان کی یہودیوں کی غلط تمناؤں کو اور ان کے غلط عقائد کو رد کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، کیا ان یہودیوں کو کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ کے محبوب ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی جگہ کسی بادشاہ کا مقرب ہو تو وہ آدمی تڑپتا ہے کہ بادشاہ کے یہاں ہم جائیں اور ہمیں جو انعام ملنے والا ہے جلدی اس کو حاصل کریں، تو چونکہ اللہ سے ملاقات کرانے والی چیز یہ موت ہے، تو ان یہودیوں سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کی تمنا کرو، لیکن یہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے عمل بد کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم لوگ اوپر تو اللہ کے اولیاء ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے عقائد کتنے خراب ہیں، ہمارے اعمال کتنے خراب ہیں، اللہ کے احکام کے اندر ہم نے کتنے گھوٹالے بازی کیے ہیں، ان سارے اعمال بد کی وجہ سے ان یہودیوں کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ موت کی تمنا کریں۔
تو بہرحال میں اشارہ کر رہا ہوں مختصر وقت میں کہ جو لوگ اس طریقے کی بات اس زمانے کے اندر بھی کریں کہ روزہ نماز تسبیح تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس جماعت کے اندر نام لیوا رہو اور نام تم ہمیں کہے اس جماعت کے اندر شامل رہو، تمہیں کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، قرآن کے خلاف یہ ذہن ہے، اور جس طرح یہودی لوگ ذلیل ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اسی طرح اس عقیدے کے لوگ رکھنے والے یہ لوگ بھی ذلیل ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ عمل ہونا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ان یہودیوں کے بارے میں چونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے بڑے ذہین تھے، اگر یہ لوگ جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایمان لائے تو بڑے کام کیے، اور یہ لوگ یہودیوں سے دفاع کرتے تھے اور ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ لوگ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اور کتابیں یہ لوگ پڑھتے تھے کہ آخری نبی مدینہ کے سرزمین میں ظاہر ہوں گے، اس لیے بہت سارے یہودی لوگ یثرب کا رخ کیے اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ آ چکے۔ لیکن اور یہودی لوگ بولتے بھی تھے، جب کفار مکہ سے لڑائی کرتے تھے تو یہ لوگ بولتے بھی تھے کہ اچھا ابھی تم لوگ ہم کو ستاؤ، ہمارے خاندان میں آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم لوگوں سے لڑیں گے اور تم لوگوں کو ستیہ ناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بنی اسحاق میں سے نہیں آئے تو ان کو یہیں سے یہ عصبیت اور خاندان اتنا خطرناک چیز ہے کہ دیکھیے کہ یہودی لوگ صرف اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ اسی عصبیت اور اسی خاندانی برائی کی وجہ سے نعوذ باللہ انبیاء کو قتل تک کیے، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ یہودی لوگ اپنے ذہنی سازش کی وجہ سے اور اپنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے پورے اوس اور خزرج کے قبیلہ کو ساہوکار بنا کر کے پورے پیسے وصول کرتے تھے اور پوری یہ لوگ ان کے اوپر حکومت چلاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھے کہ اسلام کا غلبہ ہونے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجحانات بڑھنے لگا، تو اور ان کے دل کے اندر دشمنی پیدا ہوئی اور کوئی بھی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ بنو قریظہ کے یہودی لوگ سازش کیے کہ نعوذ باللہ اس نبی کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگوں کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، ان کو راستے سے ہٹا دو۔ چنانچہ مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھا کر کے اوپر سے بڑا پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بلائے اور بلانے کے بعد بیٹھائے تو فوراً جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آئے کہ اے نبی، ان یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ آپ کو درخت کے نیچے بیٹھا کر کے اوپر سے پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کریں گے، اس لیے ہٹ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو بنو قریظہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن پاک کی آیت سورہ حشر کی اتری، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ یہ
اہل کتاب میں سے جو یہ کافر لوگ ہیں ان کو گھروں سے نکالو۔ چنانچہ وہاں سے 200 میل دوری پر خیبر کے مقام پر ان بنو قریظہ کو نکال کر کے وہاں سے نکال دیا گیا، اور نکال کر کے ان تمام بنو قریظہ اور جو بدماش لوگ تھے یہودی لوگ، سارے لوگوں کو عرب سے مدینہ سے نکال کر کے خیبر کے مقام میں منتقل کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کو جزیرے عرب سے بھی نکال دیا جائے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ ان یہود و نصارہ کو جزیرے عرب سے نکال دو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جزیرے عرب سے بھی نکال دیے اور بھیک مانگتے تھے کہ ہمیں رہنے دیا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر عمل کیے اور اپنے زمانے خلافت کے اندر ان تمام یہودیوں کو پہلے تو مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر سے جزیرے عرب سے بالکل یہودیوں کو نکال دیا گیا، اور اسی وقت سے یہ لوگ ذلیل ہو کر کے مارا یہ لوگ پھرا کرتے تھے، کہیں بھی ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہودیوں کی کہیں سرزمین ملے اور ان کو بسایا جائے۔ بڑی دور کی سازش تھی جو مسلمان نہیں سمجھے، اور صرف اپنے حکومت کی وجہ سے اور اپنے عصبیت کی وجہ سے کہ ترک لوگ حکومت کریں گے عرب کے لوگوں پر، یہ عصبیت نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے میں یہ کھل کر کے کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ، اگر ہم جیسا کوئی دین کا لباس پہن کر کے منبر پر اگر برادریت کی بات کرتا ہو تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول کا وہ دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زمانے جاہلیت کی تمام رسم کو ختم کر دے، ان میں سے ایک عصبیت، لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی برادری نہیں رہتی ہے، تمام کے تمام کلمہ کے بنیاد پر متحد ہیں۔ یہ برادریت وغیرہ یہ سب کے سب اللہ کے رسول کی تشریف آوری کے خلاف ذہن سازش ہے۔ وہ لوگ صرف اپنے روٹی سیکنے کے چکر میں اس طرح مسلمانوں کو نعوذ باللہ کہاں سے کہاں تک لوگوں نے پہنچا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اسی عصبیت کی بنیاد پر ہوا کہ ان یہودیوں نے ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر لگایا تھا، اور ان یہودیوں میں سے اکثر لوگ بے توفیق ہوں گے۔ قرآن کریم نے چنانچہ ان کے بارے میں کہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اگر ان اہل کتاب کہا جاتا ہے، اہل کتاب کے معنی ہوئے کتاب والے، یعنی جن کے اوپر توریت، زبور، انجیل نازل ہوئی تھی، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں تھی یہ دین حق پر تھا، اور جتنے بھی لوگ انتقال کے اس مذہب پر سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن حضور کی شریعت کے آنے کے بعد اگر یہ اہل کتاب قرآن کو نہ مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو یہ کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، کعب ابن احبار اور بھی بڑے بڑے یہودی 40 عالم لوگ ایمان لائے تھے، اور بھی بہت سارے یہودی لائے، لیکن کم ہیں ایمان لانے والے یہودیوں میں سے یہ کم ہیں۔ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ بدکار اور فاسق ہیں، یعنی اکثر یہودی لوگ ایمان سے محروم ہیں اور اللہ کی بغاوت اور نبی کی بغاوت پر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں۔
ہر موقع پر یہ یہودی لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ زہر دینا۔ اور اس خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا اگلا یہ دستہ جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ران کہتے ہیں وہ پسند تھا، اسی میں زہر دے کر کے نعوذ باللہ کھلائی تھی۔ تو فوراً وحی آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت کھائیے، لیکن بہرحال اس طریقے سے زہر دے کر، یہاں تک کہ جو قرآن کی جو آخری صورت ہے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی ان کی دشمنی دیکھیے کہ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر پائے تو ان یہودیوں نے، لبید ابن عاصم نے یہ اپنے بیٹیوں کے ذریعے اور ایک لڑکے کے ذریعے حضور کا بال منگوایا اور اس کے اوپر جادو کیا اور بیر زکوان کے اندر وہ ڈالا کہ یہ جادو کے ذریعے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ یعنی زندگی بھر تو یہ لوگ حضور کے ساتھ دشمنی کرتے ہی رہے۔ تاریخ آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہودی لوگ دو بڑے مسلمان کی شکل میں، درویش کی شکل میں اور پورے مسلمانوں کا حلیہ بنا کر کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر یہ دن بھر لوگ عبادت کرتے تھے، دو یہودی، اور رات میں نقب لگاتے تھے، اندر سرنگ کھودتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھلائے کہ اے نور الدین زنگی، دو آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان دو آدمیوں سے کیا ہے بچاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھنے کے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کون کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سب لوگ جاتے تھے اور ان دونوں چہروں کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکمت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ تمام لوگوں کی دعوت کیے اور ان دونوں کو دیکھے کہ یہ کیا ہے دن بھر عبادت کرتے ہیں اور دعوت میں نہیں آئے۔ پھر جانماز بچھا کر کے یہ جہاں پر کرتے تھے، سرنگ لگاتے تھے، وہاں پر دیکھے کہ یہ کسی طرح وہاں ہٹائے تو دیکھے کہ یہاں پر یہ نشانات ہیں۔ چنانچہ اسی زمانے کے اندر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روضے اطہر کے چاروں طرف شیشہ کی دیوار پگھلا دیے کہ کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ان یہودیوں کے اندر ایسی دشمنی مسلمانوں کی بھری ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کے نعش مبارک کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کیا۔ یہ سارے کے سارے یہودیوں کی یہ تاریخ اور داستان ہے۔ اور لیکن افسوس کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمارا دشمن، نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن، اور قرآن نے کہا بھی ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کے نعوذ باللہ ان یہود و نصارہ کی طرح مکمل کافر نہ بن جاؤ۔ یعنی وہ لوگ ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں اور ہم کو ایمان سے پھیرنا چاہتے۔ میں بس مختصر جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، پیسہ ہو گیا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجئے، دین میں خرچ کیجئے، اور پیسہ ہو گیا تو ان کی طرف 1 جنوری اور یہ برتھ ڈے اور اسی طرح تمام ان کے اب تو ہمارے نوجوان کا کان میں بالی اور تمام طرح ان کے طرح بال کٹانا سوچنے کی بات ہے میرے عزیز نوجوان بچوں کہ تم ہمارا دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہمیں شرم محسوس ہو اور ان غیروں کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس ہو، یہ نہایت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ابھی جو اتنا ہو رہا ہے اب بھی مسلمان ہوش کے ناخن نہ لیں تو کب لیں گے؟ یہ جو ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودیوں کے اوپر ذلت، مسکنت، فقیری، غریبی چپکا دی گئی ہے، یہ تو ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ان 80 لاکھ
اسرائیلیوں کے جس طرح مرد لوگ تمام کے تمام ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور آج ہمارے بچے 18-20 سال کی عمر میں گھر چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور فوجی ٹریننگ تو کیا بات، ایک سانپ مارنے کے لیے شہر کا بچہ ڈرتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو طاقت ہونی چاہیے یہ سب پب جی کھیل کر کے، گیم کھیل کر کے، عیاشی اور فحاشی کر کے، نشے کی لت میں، اور تمام طرح کے ہمارے نوجوان بچے جو اس طرح کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوان بچوں کو سنبھالیں۔ ہم لوگوں کو اسرائیل کی عورتوں سے بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تمام صحابہ جو بڑے بڑے عالم تھے، وہ بڑے بڑے مجاہدین بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور ہر یہ صحابی کے اندر یہ طاقت تھی۔ بچہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بڑے بڑے اکابرین کو لے کر کے یہ سپہ سالار بن سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ کر کے رکھا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ ان کے جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ بھی کریں، اور اسی طریقے سے اپنے اندر ابھی دعا کی اسپیڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو گیم میں اور ادھر ادھر بکواس بازی میں وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہونا مسئلے کے اعتبار سے کہ جتنا بھی قریبی علاقہ ہے تمام لوگ ان کا ساتھ دیں، لیکن ہم دور کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے دربار میں ان کے لیے دعا تو کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے یہود کے درمیان اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے درمیان قیامت تک کے نفرت اور عداوت ڈال دی ہے کہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کے درمیان قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مددگار بنے ہیں، اور ان یہودیوں کی سلطنت جو ناجائز سلطنت بنائے ہیں اور ناجائز ریاست بنائے ہیں اسرائیل، اس کے اندر عیسائیوں کی بڑی یہ بڑی دوستی تھی، اور عیسائی لوگ اس کے اندر بڑی ان کی معاونت کیے ہیں اور بہت زیادہ مدد کیے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کے درمیان دشمنی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام جو اندر کے ماہرین ہیں اور ان کو نظر ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جواب لکھا اس آیت کریمہ کا کہ یہود و نصارہ کی دشمنی ابھی بھی قائم ہے، اور رہی بات کہ امریکہ یا فرانس یا اسی طریقے سے برطانیہ وغیرہ نے اپنے یہاں جگہ نہیں دے کر کے اس عرب کے صحرا میں فلسطین کے سرزمین میں جو جگہ دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائی لوگ بھی ان یہودیوں کی کمینگی سے، ان یہودیوں کی شرارت سے بالکل پریشان تھے، اور یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ان یہودیوں کی بلا ہمارے سر سے ٹل جائے۔ ان لوگوں نے بھی سر سے ٹالنے کے لیے عرب کی سرزمین میں ان لوگوں کو جگہ دلوائی، ان کا سپورٹ کیا اور ناجائز حمایت کیا۔ ابھی بھی ایسا نہیں، بہرحال اگر وہ نظر آتے ہیں متحد تو صرف اور صرف اسلام اور مسلم دشمنی میں وہ آپس میں ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اندر ان کے جائیے گا تو بے انتہا دشمنی ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ عیسائی اور یہودیوں کے درمیان دوستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ہم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان نفرت بھی بھر دی ہے اور دشمنی بھی بھر دی ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے۔ اس لیے ہم لوگ دھوکہ میں نہ آئیں کہ ان کی یہ قرآن کے خلاف نعوذ باللہ ان کے درمیان دوستی نظر آتی ہے۔ قرآن کا فرمان بالکل حق ہے، یہ ہم لوگوں کو اوپر سے نظر آتا ہے، لیکن اندر اندر دشمنی اور عداوت کی آگ اور چنگاری بدستور یہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔
تو بہرحال تقریر کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہوا، وہ یہ ہے کہ عرب کے شیوخ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے ہی والے تھے عنقریب، وہ لوگ کچھ ڈرے ہیں اور بظاہر کچھ لوگ دوری بنا رہے ہیں، اور اسی طرح اس اسرائیل کی بھی اب ہمت نہیں ہے کہ اس سرزمین کے اندر اپنے یہودیوں کو بسائے، اور دنیا کے مسلمانوں کو اور 56 ملکوں کو ان مسلمانوں نے پیغام دیا کہ ہم لوگ گلیل والے اور ڈنٹا والے اس ٹینک اور میزائل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کے امتیوں، اگر تم بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو تو بظاہر یہ دیکھنے میں بڑی سپر پاور نظر آتے ہیں، لیکن سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے ڈھیر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے، اور ان کی جو ناجائز حکومت ہے ان کے اوپر، جو کہے امریکہ کا، برطانیہ کا، اگر ہاتھ ہٹ جائے تو ان کی حکومت فوراً ختم ہو جائے گی، اور یہ لوگ اپنے قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں کہ کانا دجال کا خاتمہ اسی اسرائیل کے ایئرپورٹ مقام لد کے اندر ہوگا، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث وارد ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بے انتہا تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس جہاں تک جائے گی یہودی لوگ مر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کانا دجال نمک کے اندر جیسے نمک پانی میں جیسے پگھلتا ہے اسی طریقے سے پگھل جائے گا۔ یہ مسلمانوں کو، یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بالکل اپنے زبان میں نروس جس کو کہتے ہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت کو بلند رکھیے، اپنے ایمان کو اور عقیدے کو صحیح کیجیے، اپنے اعمال کو مضبوط کیجیے، 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے اوقات کو، یہ ہمارے نوجوان جو پب جی اور گیم کھیلنے کے اندر اپنی طاقت کو برباد کر رہے ہیں، اب صبح اٹھ کر کے دوڑیں، اپنے اندر جسمانی طاقت پیدا کریں، اور ناجائز خرچ سے بچیں، اور ان کی مصنوعات اور پروڈکٹس سے کیا پرہیز کریں، اور یہ خالی اوقات نکال کر کے ہر مسلمان اپنے اوپر لازم کر لے کہ وہ اپنی جان کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ ہم کم سے کم 2 رکعت ان کے لیے نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام محافظ فلسطین کے مجاہدوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔